میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ تو صرفی اور نحوی اجرا ہوا۔ اب آپ اس کی تفسیر کی طرف چلیں اور اس میں بھی کچھ وضاحت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے جب ہم نے اخذنا فعل فاعل ہو گیا، جب ہم نے لیا، کیا لیا؟ وعدہ، کس سے؟ تم سے تو اس سے پہلے اذکروا شاعر نے کہا موصوف ہے، بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے لیا کیا؟ میثاق، وعدہ، کس سے؟ تم سے، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ وقد رفعنا فوقکم الطور، حالانکہ یہاں رفعنا لیکن شاعر نے قد بھی نکالا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور ہم نے بلند کیا فوقکم، اوپر، ہم نے کس کے؟ تمہارے اوپر، کس کو؟ مفعول بن گیا اور پہلے مفعول فی بنا جو آپ چپ تھے کہ اوپر، تو اوپر سمت نہیں ہے تو ہم نے اٹھایا اوپر، تو یہ مفعول فی، اور طور کس کو؟ طور کو، یہ مفعول بھی، ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کس کو؟ طور کو، پہاڑ کو۔ خذوا ما آتیناکم، لو ما آتیناکم، جو ہم نے دیا، آتینا جمع متکلم، دیا کس نے؟ ہم نے، لو جو ہم نے دیا، کس کو؟ تم کو، کس کو؟ بقوہ، زور سے لو، کیا لو؟ محنت سے لو، کیا لو؟ مشقت سے لو۔ وَاذْكُرُوا امر حاضر، یاد کرو، کیا؟ یاد کرو ما فیہ، جو اس میں ہے، جو اس میں ہے اسے یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، اب شاعر کہتے ہیں کہ اخذنا میثاقکم یعنی عہدکم، کیا؟ عہدکم بالعمل بما فی التورات، کیا؟ بالعمل بما فی التورات، یعنی اخذنا میثاقکم مطلب کہ اللہ نے تم سے تورات میں جو ہے اس پر عمل کرنے کا وعدہ لیا، کیا لیا؟ تورات میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرنے کا وعدہ لیا۔ سمجھ آ گئی؟ میثاقکم عہدکم، میثاقکم، ہم نے تم سے وعدہ لیا، کیا؟ تورات میں جو ہے اس پر عمل کرنے کا، کہ تم عمل کرو گے۔ وقت، تو یہاں قد نکال کے بتایا یہ جملہ حالیہ ہے، اس لیے فعل سے پہلے قد آئے گا، فعل سے پہلے حال بنتا ہے نا جملہ فعلیہ، تو پھر قد آتا ہے، وقت یہ نکالا، قد، حالانکہ ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیا، طور الطورا، شاعر کہتے ہیں الجبل، طورا پہاڑ کو اٹھا دیا، اقتلعناہ من اصلہ علیکم لما ابیتم قبولہا، کب پہاڑ کو اٹھایا؟ یہ دیکھو نا پیچھے یہ کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، یہ تو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، تورات پہ عمل کرنے کا، تو پھر طور پہاڑ کیوں اٹھا دیا اوپر؟ طور کیوں اٹھا دیا؟ کہتے ہیں کہ جب تم نے تورات کو قبول کرنے سے انکار کیا، کیا کیا؟ ہم نے نہیں تو تورات کو لینا، تو پھر اللہ نے جبریل کو حکم دیا، اقتلعنا، اللہ بابا ہم نے اکھاڑا اس کی اصل سے، اس کی پہاڑ کی اصل سے ہم نے اس کو اکھاڑ کے تمہارے اوپر کر دیا، تمہارے اوپر، یعنی جبریل امین کو حکم دیا، جبریل امین نے اس کو اکھاڑا اور اکھاڑ کے ان کے اوپر کر دیا۔ اقتلعناہ من اصل علیکم، جب تم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اب وہ نیچے، اب وہ جتنے تھے نا لشکر کے، ان کی مقدار ہی پہاڑ تھا، ان کی یعنی کہ سارے پہاڑ کا حصہ جتنے وہ لشکری تھے
اس کے مطابق کیا کر دیا؟ پہاڑ ان کے اوپر کر دیا۔ اب پہاڑ کا سایہ تھا، نیچے وہ تھے، نیچے وہ تھے، جس نے نہیں بھی مانا اسے بھی ماننا نہیں تھا۔ پہاڑ اتنے آیا تو نیچے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں رہے گا، چٹنی بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ جب پہاڑ اوپر گرا، کیونکہ انہوں نے تورات کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ ہوا کیا تھا؟ آپ نے پڑھا پیچھے کہ وہ 70 جو بنی اسرائیل کے تھے، 70 ان کو چن کے لے کے گئے موسیٰ کلیم اللہ، وہ بے ہوش ہو گئے، مر گئے پھر زندہ کیا۔ تو وہ جب واپس آئے نا تو انہوں نے آ کے اپنی اس قوم کو کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تورات گواہی دی، لیکن بددیانتی بھی کر گئے۔ کیا؟ اس کے ساتھ انہوں نے کچھ اور ملا دیا جو مشکل ہے اس میں، وہ تم قبول کرو عمل ٹھیک ہے، نہیں تو وہ معافی ہے، نہیں تو اس طرح کی بات کی تو انہیں ہیلے کا موقع مل گیا، کیونکہ اس میں وہ احکام تھے جو ان کے اوپر مشکل تھے، نفس پر مشکل تھے، اور ان کو ایسے چاہیے تھے، انہوں نے اس سے درست ہونا تھا، ان کو ایسے چاہیے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے تورات کا انکار کر دیا، تورات کا تو جب انکار کیا تو اللہ نے حکم دیا، تو جبریل امین علیہ السلام نے طور پہاڑ کو اٹھا کے اس کے اوپر کر دیا، اٹھا کے۔ تو جبریل میں یہ طاقت ہے کہ پہاڑ کو اٹھا کے اوپر رکھ دے، تب پہاڑ ہوا میں کھڑا ہوتا ہے۔ بتاؤ، آج کل کے سکالر، آج کل کے عقل پہ چلنے والے کس پہ؟ کرامات کے منکر، اللہ کی قدرتوں کے منکر، کیسے ہوا میں کھڑا ہو گیا؟ جبریل کیسے اٹھا کے لے گئے؟ کو جبریل کو بھی رب نے طاقت دی ہے، جبریل کو بھی۔ تو ہم جس میں بھی طاقت دیکھتے ہیں رب ہی کی دیکھتے ہیں، کس کی؟ اور ہم رب کی قدرت کو مانتے ہیں، رب کی۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ قادر ہے، اللہ۔ جبریل کیا ہے؟ جبریل کو بغیر کسی چیز کے کھڑا کر دے، جس نے سارے آسمان بغیر ستون کے کھڑے کر دیے، بغیر کتنے موٹے، کتنا فرشتے، کیا کچھ ہے، لیکن بغیر ستونوں کے رب نے کھڑے کر دیے، بغیر وہ مالک ہوا میں جب پہاڑ کو کھڑا کر دے، لیکن جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے۔ تو جبریل کو یہ طاقت بخشی، تو جو جبریل کو طاقت بخشتا ہے وہ جبریل کے آقا کو بھی بخشتا ہے، حضور کے غلاموں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم جس کی بھی طاقت مانتے ہیں، جس کا بھی مقام مانتے ہیں، وہ اللہ سے مانتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ شانیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اور اللہ قادر ہے، اللہ۔ تب یہ پہاڑ اوپر لے گئے، اور اوپر جب کیا تو کر کے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، انہوں نے انکار کیا تھا تو رات نے قبول نہیں کرنا، تو کیا فرمایا؟ خُذُوهُ۔ یہاں شاعر نے قلنا کا ذکر کیا کہ یہاں قلنا فعل معذوف ہے، کہ ہم نے فرمایا۔ جب پہاڑ اوپر کیا نا تو فرمایا لو، کیا؟ بلا تشبیہ و تمثیل، ڈنڈا اوپر رکھا ہو، کیا؟ تو زبیر صاحب پڑھنا نہ چاندی ہون تو کیا کہ پڑھ لو، نہیں تو پھر ڈنڈا آئے گا، تو بعد میں زبیر پچھتائے گا۔ تو زبیر صاحب نے کہنا پڑھ ہی لو، کیا کر لو، نہیں تو ڈنڈا پڑھ ہی جانا ہے، ڈنڈا تو ڈنڈے کے ڈر سے پڑھ جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج زیادہ ڈنڈے سے ہی پڑھے ہیں، کسے سزائیں ہٹا دی جائیں تو پھر جرم زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ حکومت اگر سکون چاہتی ہے ملک میں اور لوگوں کی عزتوں کا تحفظ چاہتی ہے، شریعت مصطفیٰ کو نافذ کر دے، تو جب نافذ ہو جائیں، اگر ان کو پتہ ہو کہ چوری کی سزا کیا ہے، زنا کی سزا کیا ہے، اس جرم کی سزا کیا ہے، ان تکلیف دینے کی سزا کیا ہے، اور سزا واقع کر دیں، تو لوگوں کو ڈر ہوگا کہ یہ سزا ملنی ہے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے رب سے ڈریں یا نہ ڈریں، گناہ کو ترک کر دیں گے، جرم کو ترک کر دیں گے، ملک میں فساد نہیں ہوگا، امن ہو جائے گا، اور ہر ایک کی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ لیکن کیسے؟ یہ تو جس پہ رب کا کرم ہوگا وہی نرم ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام کرے گا، سمجھ آ گئی؟ نہیں تو پھر کیا ہے، کرونے میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ گھروں میں بند ہو کے رہ گئے تھے، شادیاں بھی بہت اثر ہو گئی تھیں، شادیاں بھی، تو جو کرے ٹھیک ہے، تو پھر
سزا بھرے، کیا سزا بھرے، اوپر جرمانہ پڑے، ٹھیک ہے، ڈنڈے بھی پڑیں، جیل میں بھی جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں اب تو جیل میں بھی جانا پڑے گا، سزائیں بھی پڑیں گی، تو مختصر سی شادی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ منہ پہ کیا چاڑ دیا؟ ماس، منہ پہ، جو کبھی دوپٹہ نہیں لیتی تھیں انہوں نے سارا منہ ہی اور سارے ڈھانپ لیا سارا، تو ڈر کی وجہ سے ہوا کہ نہ ہوا؟ ڈر کی، تو یہ فطرت ہے، یہ ابتدائی جو لوگ ہوتے ہیں یہ ڈر سے کام کرتے ہیں، تو جو کرونا سے ڈر کے پردہ کر سکتا ہے، تو اگر سزا نافذ کر دی جائے تو سسٹم ٹھیک نہیں ہو جاتا؟ سمجھ آ گئی؟ تو یہ پہاڑ اوپر رکھا، پہاڑ اوپر رکھا، تو پکڑو، ہم نے فرمایا پکڑو، خذوا ما آتیناکم، اسے جو ہم نے تمہیں دیا، جو ہم نے بجد و اجتہاد، یہ عبارت لائے، بجد و اجتہاد، زور سے پکڑو، محنت سے پکڑو، کسے؟ اجتہاد ہے نا، جد و جہد، محنت، کوشش سے پکڑو، خذوا ما واذکروا، اور جو اس میں ہے تورات میں اسے یاد کرو، واذکروا ما فیہ من التوراۃ، ما کا بیان، من التوراۃ، تورات میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو، لعلکم تتقون، گناہ سے بچ جاؤ، کسے؟ آکے معاصی، النار والمعاصی، جہنم اور گناہ سے کیا کرو؟ بچ جاؤ، تو یہ کرو۔ تو پھر انہوں نے کیا کر لیا؟ انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے تورات کو قبول کر لیا، پہاڑوں پر آ جانا سی، تو تورات کو جب قبول کیا انہوں نے، ادھر کوئی سوال کرے کہ دیکھیے جی جبر ہے، کیا ہے؟ جبر، کہا یہ جبر رضا کو ختم کرنے والا ہے، اختیار کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ اختیار تو تھا، کیا اختیار تو ان کو تھا کہ وہ اپنے اختیار سے قبول کریں یا نہ قبول کریں، تو یہ دین مصطفی سے پہلے یہ جائز تھا کہ زبردستی اسلام میں لانا، زبردستی اسلام میں لانا، قبول کرو، لیکن یہ نہیں کہ اختیار کوئی نہیں، اختیار ہے، اختیار۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی ریاست کا باغی ہو جائے، بغاوت کرے، کیا کرے، تو اس کے لیے دو ہی راستے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا قتل یا قبول، یا قتل، یا اطاعت کرے گا یا قتل کیا جائے گا، حاکم کی اطاعت کرے یا، دو ہی ہیں، ہر طرف ایسا ہی ہے، جس حکومت میں بھی دیکھو یہی ہوگا، قبول کرے بچ جائے گا، نہیں تو پھر قتل کیا جائے گا۔ اب تورات کو قبول کریں یا پھر سزا ہے، یا اس پہ تو نہیں کچھ جبر، ایک کام تو ہوگا، تو انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے، تو باقی کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس لیے مرتد کی سزا قتل ہے اور کافر کی سزا قتل نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام لانے کے بعد پھرا ہے، کیا؟ اب اس کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا اسلام قبول کرے یا پھر سولی چڑھے، کیا ہو؟ اس لیے ارتداد ہے نا، کہ اس نے کیا کیا؟ ریجیکٹ کیا قبول کرنے کے بعد، تو انہوں نے بھی قبول کیا، انہوں نے اب قبول کرنے کے بعد پھر کیا ہوئے؟ ریجیکٹ کیا، تو پہاڑوں پر لے آئے، لو قبول کرو، یا پھر قبول ہے یا سزا ہے، تو انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے، اب اس کی سمجھ آ گئی؟ تو کہتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر تم پھر گئے، پھر تم دیکھو نا، یہ صیغہ جب ہم حاضر کا آیا، تم پھر گئے، شاعر کہتے ہیں اعرضتم، یعنی اس کا مطلب ہے یہ اعرضتم سے تفسیر کی، تم نے منہ پھیر لیا، من بعد ذلک، اس کے بعد، اس کے کس کے بعد؟ المیثاق یعنی طاعت کے میثاق کے بعد، کہ تم نے کہا کہ تورات لے لی، ہم اس پہ عمل کریں گے، ہم، تو جب وہ پہاڑ اٹھا لیا گیا تو تم بعد میں پھر اس میثاق سے پھر گئے، اس میثاق سے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، تو لکنتم من الخاسرین،
ضرور تم ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاتے، ضرور تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ شاعر کہتے ہیں وَرَحْمَتُ لَكُمْ بِالتَّوْبَةِ أَوْ تَخِيرِ الْعَذَابِ، یعنی تم پر اللہ کی رحمت اور فضل توبہ کے ذریعے، کیا؟ توبہ کے ذریعے اور عذاب کو مؤخر کرنے کے ذریعے۔ اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور بعض شارحین نے حدیث پاک کی روح سے یہ بھی وضاحت کی کہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ کا تم پہ فضل اور رحمت نہ ہوتی، یعنی کیا مطلب؟ حضور کی بعثت نہ ہوتی تو محبوب کی بعثت کی وجہ سے، یعنی محبوب کے صدقے، محبوب کی وجہ سے تم بچ رہے ہو، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور عذاب کو مؤخر کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے، تو ضرور تم خاسرین الہالکین ہلاک ہونے والوں میں سے ہوتے۔ کیا ہوتے ہیں؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ لقد، شاعر کہتے ہیں لام قسمین، یہ لام قسم ہے، یعنی قد کے اوپر جو لام ہے لام قسم آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس کا جو قسم ہے وہ معذوف ہے، قسم، اور یہ لام قسم جواب میں آیا۔ البتہ تحقیق، علمتم، تم نے پہچان لیا۔ شاعر کہتے ہیں علمتم بمعنی عرفتم، بمعنی، یا علمتم بمعنی علمتم نہیں، علم کے معنی میں نہیں، عرفان کے معنی میں، عرفتم، البتہ تحقیق تم نے پہچان لیا، الذین اعتدوا، جو تم سے میں سے ہفتے کے دن حد سے بڑھے، انہوں نے، البتہ تم نے پہچان لیا ان کو، یہ مفعول بنا، ٹھیک ہے، ملے نصب میں، البتہ تحقیق تم نے پہچان لیا ان کو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے بڑھے، ہفتے کے اعتدوا، حد سے بڑھے، اعتدوا یعنی تجاوز الحد، شاعر نے اس کی وضاحت کیا تجاوز، کس سے؟ اعتدوا تجاوزوا، کیا؟ تم حد سے بڑھے، الحد منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، بصید سمک، کس سے؟ یعنی مچھلی کے شکار کے ساتھ، حد سے بڑھ کے بکری مچھلی کا شکار کرنے سے، وقد نہیناکم عنہ، حالانکہ تمہیں مچھلی کا شکار کرنا ہفتے میں منع کر دیا، منع، لیکن وہ حد سے بڑھ کے وہ شکار کرنے لگے۔ وہم اہل ایلا، اور وہ ایلا والے تھے، کیا تھے؟ اور یہ ایلا جو ہے مدین طور کے درمیان ایک قریہ ہے، مدین ایک شہر ہے، کہاں ہے؟ مدین اور طور کے درمیان۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کو فرمایا ہو جاؤ بندر، ہم نے کیا فرمایا؟ ہو جاؤ بندر، خاسئین، دھتکارے ہوئے، اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے، اللہ کی مبعدین، یعنی میری رحمت سے دور، تم ہو فطور، فکانو، ہاں پھر وہ ایسے ہی ہوگے، وہ بندر ہوگے، کیا ہوگے؟ استغفر اللہ۔ وَحَلَقُوا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور 3 دنوں کے بعد وہ ہلاک ہوگے، تین دنوں کے بعد ہلاک ہوگے، یعنی کہ وہ بندر جو ہیں، جو یہ یاد رکھیں، جو مسا ہو گئے نا، ان سے نسل نہیں چلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسا ہو جاتے ہیں ان سے نسل نہیں چلتی، ان سے، تو یہ جو بندر آج کے ہیں اس نسل سے نہیں ہیں، اور جو خنزیر ہیں اس نسل سے نہیں ہیں، خنزیر بندر پہلے بھی تھے، خنزیر، لیکن یہ جو مسخ ہوئے جن کی صورت بندروں میں تبدیل ہو گئی اور وہ بندر بن گئے، وہ 3 دن کے بعد ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ان سے نسل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ اس نسل سے بندر نہیں ہے، کیونکہ جن کی صورتیں بدل جاتی ہیں اور جو جن کی شکلیں بدل جاتی ہیں تو ان سے نسل نہیں چلتی، ان سے نسل نہیں چلتی، وہ پہلے ہی خنزیر موجود تھے، بندر پہلے ہی موجود تھے اور وہ ان کی نسل چل رہی ہے، یہ وہ نہیں ہے، وہ ہلاک ہو گئے، قد ہلاکو، وہ ہلاک ہو گئے، بعد ثلاثۃ ایام، 3 دنوں کے بعد ہلاک ہو گئے۔ تو یہ تو تھا ابھی تفسیر جلالین کا، اللہ عز و جل اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فتوحات الہیہ سے کچھ اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔